السلام علیکم پیارے بھائیوں، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پوسٹ میں لگائی گئی ویڈیو 3 دن سے گردش کر رہی ہے۔ میری فرینڈ لسٹ میں شامل عمران خان کے سینکڑوں دیوانوں سمیت پی ٹی آئی کے متعدد ورکرز کی نظر سے یہ پوسٹ اور یوٹیوبر واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا کے دیگر تمام ذرائع سے ہزاروں مسلمانوں کی طرف سے اور اس ویڈیو کے حوالے سے غم و غصہ اور شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، مگر حیران کن طور پر معمولی سی بات پر بڑک اٹھنے والے پی ٹی آئی کے ایک بھی فرد کی طرف سے اس ویڈیو میں پیش کردہ عقیدہ کی تردید، مذمت یا اظہار برات کا کوئی ایک بھی لفظ سامنے نہیں آ سکا جو اس عقیدے کی خاموش تائید ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ عمران خان کے عشق میں مبتلا چند افراد نے اس ویڈیو پر بھی ہیل و حجت اور آئے بائیں شائیں کا رویہ ظاہر کر کے عملی طور پر اس عقیدے کی تائید ہی کر دی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے لعنتی، غلیظ، بدبودار، گٹھیا، خبیث کردار فتنہ عمران نیازی کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور وہاں پر روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لعنت ہے عمران نیازی پر اور اس کے پیروکاروں پر۔ پی ٹی آئی کے ورکر کے ایمان و عقیدہ کی بنیاد پر اور اس اساس ہے، اس محبت پر وہ کسی بھی دوسرے مذہبی عقیدہ و نظریہ کو قربان کر دینا ہی عین ایمان سمجھتے ہیں۔ بہرحال افسوس کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی عقیدت یا نفرت میں اسلام کے لیواؤں کا اس حد تک پستی میں گر جانا ازحد خطرناک رجحان کا عکس ہے۔ العیاذ باللہ، جو بھی شخص دانستہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تقدیس و احترام کے اس متفقہ سلسلے میں آج کے کسی بھی فرد کو، چاہے وہ جیسا بھی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ توہین مقدسات کا مجرم اور قابل گرفت ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں مسلسل شواہد سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک خاص گروہ اس جماعت کا حصہ بن کر اسے ایک مذہبی گروہ میں بدلنے میں کوشاں ہے، جس کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو نعوذ باللہ انبیاء ورسل جیسا متبرک و متحرک بنا کر پیش کیا جائے، بلکہ بدقسمتی سے خود عمران خان بھی اپنے بعض تقاریر میں ایسا تاثر پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تیار کر کے بھیجا ہے اور جس طرح اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، میرا ورکر بھی اسی طرح عوام میں جا کر میرا پیغام پہنچائے وغیرہ وغیرہ۔ اور اب سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں بچے سے کہلوائے گئے بظاہر عمران خان کی محبت میں یہ گستاخانہ الفاظ مستقبل منصوبے کو بہت حد تک واضح کرتے نظر آتے ہیں، جس میں سب سے خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی بھی ذمہ دار نے اس حرکت کی تردید و مذمت کی ہے، نہ اس پر کسی بھی طرح کی ندامت و شرمندگی ظاہر کی گئی ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں واضح الفاظ میں عمران خان کے والدین کو سید آمنہ و سیدنا عبداللہ کے بعد دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین والدین قرار دینا عمران خان کے منصب و مرتبہ کے متعین کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور کسی عقل کے آندھے کو سمجھ آئے یا نہ آئے مگر عقیدہ یہی پیش کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلیٰ مرتبہ شخصیت ہے تو وہ عمران خان۔ کیا اس بدترین گستاخی کو بھی سیاست کے بینڈ چڑھا دیا جائے گا؟ کیا اتنی بڑی جسارت کو بھی واقعہ کی طرح توجیہات پیش کی جائے گی؟
کیا اتنا اسی عمر کا بچہ بغیر کسی سکھلائے کہ ایسی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہے؟ اور یقیناً نہیں کہہ سکتا تو معصوم بچے کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے ملعونوں کو چھوٹ دی جا سکتی۔ صاحب ایمان کلمہ گو مسلمان پی ٹی آئی کے ورکر اس معاملے میں رائے کا انتظار رہے گا۔ اس مرحلے پر امت کی خیرخواہی کے دعوے دار علماء و صلحاء کو عوام کے ایمان کے تحفظ کے لیے مخلصانہ کوششیں تیز کر دینی چاہیے، اور فتنہ نیازی کے مہر درباری ملاؤں کو بھی میدان میں آنا چاہیے، طارق جمیل جیسے۔ پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ خدا را خوش کے نہ ہن لے، اور فتنہ عمران نیازی کی محبت کے نام پر اسلام کے بنیادی عقائد کو مسح کر دینے والے سازش عناصر کو پہنچانے اور خود ان سے بچے۔ آخر میں میں ایک چیلنج دیتا ہوں پوری پی ٹی آئی کو، اگر عمران خان نے قرآن مجید کے دور کو ناظرے پہ پڑھایا ویڈیو میں سامنے آ کر، تو انشاءاللہ ہم بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے۔